اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہی تو آپ کو نا شوق کر دے گی، دماغ گھما دے گی. اور یہ جو اکثر میں کہتا ہوں جو چھوٹا موٹا جو مولوی ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک دفعہ فتویٰ لگانے کے چکر میں آ جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ شاید اسلام سے بھی خارج ہو گیا. جی سارے کام اللہ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایک سوال ہے میرا، یہ سوال آپ کے جو انٹرویو اس کے کنسرن ہے، اس میں ایک آتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ. پرسنالٹی ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے، بچوں کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کا اسسمنٹ کیا جاتا ہے کہ بچے کی جو ذہنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ بچہ کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے. تو میں ایک کوشچن کروں گا، آپ بتائیں اپنا سویرا کہ آپ ہر کام کر سکتی ہو؟ ہر کام شاید جلدی بتایا کریں. شاید نہیں. شاید نہیں. ان کو دیں. آپ بتائیں ندا بیٹا. نہیں. آپ سارے کام کر سکتی ہو؟ نہیں. آپ سے یہی کوشچن ہو انٹرویو آپ کیا کریں گے، کیا جواب دیں؟ میں کوشش کروں گی کرنے کی. کوشش کروں گی. اس کو دیں خدیجہ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسیاں رکھ کے ان کو پڑھاتا رہتا ہے. تو خدیجہ جی بتائیں. میں کر سکتی ہوں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ناممکن ہے. آپ بتاؤ بیٹا. جی سر میں سارے کام کر سکتی سارے کام کر سکتے. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہی تو آپ کو نا شوق کر دے گی، دماغ گھما دے گی. اور یہ جو اکثر میں کہتا ہوں جو چھوٹا موٹا جو مولوی ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک دفعہ فتویٰ لگانے کے چکر میں آ جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ شاید اسلام سے بھی خارج ہو گیا. جی سارے کام اللہ بھی نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ سارے کام اللہ کر لیتا ہے. آپ بتاؤ اللہ کر سکتا سارے کام؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر میں نے ایسی بات کیوں کہی؟ ابھی آپ کہہ رہے نہیں، ویسے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں اوورال کہ اللہ سارے کام کر لیتا ہے. کیوں ختیجہ؟ سارے کام کر لیتا اللہ، کر سکتا ہے. اچھا نہیں کر سکتا پھر کون کون سے کام نہیں کر سکتا یہ بتاؤ. کوئی لاجک تو ہونا یار، بندے کو بولنا چاہیے. بولنے میں کیا ہے؟ سارے کر سکتے ہیں، کمال ہوگی. نہیں کر سکتی. کون سے کام نہیں کر سکتا بتائیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو ویسے ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو سارے کام کر لے. کون کون سے کام نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں؟ سو نہیں سکتے. شاباش. اب یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس پہ بھی بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میں کوئی غلط باتیں بتا رہا ہوں. میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو؟ قرآن کریم پڑھا رہا ہوں جو کہ آپ نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا. اللہ جو ہے بہت اچھا ندا نے جواب دیا، اللہ خواب نہیں دے سکتا. خواب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ کو نیند آئے گی تو خواب دیکھے گا. اس میں آتا ہے سینتم ولا نوم. آیت الکرسی جو سب کو یاد ہے، رات کو پڑھ کے دم کر کے سوتے ہیں. سینتم ولا نوم. اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. اب اگلی بات پہ آ جائیں. اللہ جو ہے کھا پی نہیں سکتا. جو قرآن میں آتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. صحیح ہے. اللہ جو ہے وہ اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتا. لام یلد ولم یولد. سورۃ اخلاص ہم پڑھ کے سوتے رات کو جی 3 دفعہ پڑھ لیں تو قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کے کنسیپٹ کا نہیں پتا. لام یلد ولم یولد. نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جن سکتا ہے. نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا. یعنی نہ وہ باپ ہے نہ وہ اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کائنات سے کسی کو نکال نہیں سکتا. کائنات سمجھتے ہیں؟ یونیورس، کہ جو بھی مطلب اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، چاند ہے، کوئی ایسے جتنی بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں جہاں پہ مرضی آپ چلے جاؤ. کیونکہ آپ کا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جو ہے وہ ساری جتنی کائنات ہے اس کی دسترس میں، اس کے قابو میں، اس کے کنٹرول میں. اب دیکھیں پاکستان سے کسی بندے کو آپ اٹھا کر امریکہ پھینک دو، امریکہ والا جو وہ انڈیا میں پھینک دے تو وہ اس کی دیکھو نا لمٹس آگے، اس کی حدود ہے نا، امریکہ کی حدود ہے. اس سے جو بندہ باہر پھینک دے گا تو وہ امریکہ سے نکل جائے گا. لیکن بات یہ ہوگا کہ پوری دنیا تو امریکہ نہیں ہے، پوری دنیا پہ امریکہ کی حکومت نہیں ہے. حکومت وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو وربلی اگر ہو بھی تو فزیکلی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر قادر ہے، ہر جگہ اس کی دسترس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات سے کسی کو نہیں نکال سکتا. اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ نکال سکتا ہے تو یہ معاذ اللہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے. اللہ کے اور بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. میں نے جس طرح کا کھانے پینے کا کام، اللہ جو ہے وہ نا انصافی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک کام ہی ہے نا. اللہ جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا. ظلم بھی ایک کام ہی ہے نا. کوئی بندہ کسی کو مارتا پیٹتا ہے یا کسی کی جان لے لیتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم بھی نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ اس لیے جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہمیشہ مغفرت مانگنی چاہیے، انصاف نہیں مانگنا چاہیے. آپ کتنے اچھے ہیں یہ آپ کا باطن ہے، آپ خود جانتے ہیں. جب آپ اللہ سے کہیں گے، آپ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا غلط کام ہو گیا، تو بچے نے کسی کو مار دیا، کوئی اس طرح کا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو انصاف چاہیے. یہ جھوٹ بول رہے ہوتے لوگ. جس بچے نے کسی کو ڈکیتی کے دوران مارا ہوتا ہے، فیر مارے ہوتے ہیں، تو اس کی ماں کا در بدر گھوم رہی ہے جی، وہ انصاف مانگ رہی ہے. انصاف کیا ہے؟ انصاف یہی ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے. کسی کا ہاتھ توڑا تو ہاتھ توڑ دو، آنکھ نکالی تو آنکھ توڑ دو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو وہ انصاف ہی کرے گا. آپ کتنے ہی غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی میں پکڑے گئے تو پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے تو انصاف چاہیے. تو اللہ سے ہمیشہ مغفرت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت جب معافی مانگنی چاہیے. انصاف جب مانگے تو انصاف تو اس نے کرنا ہی کرنا، نا انصافی تو اس نے کرنی نہیں. تو اس لیے بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتا، جس کو ہم، یہ کوئی چیلنجنگ نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ شادی نہیں کر سکتا، سو نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ناانصافی نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے ہی ایسے کام ہیں. تو بات ہو رہی تھی آپ کی. اب بچے اکثر کیا کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ شاید کوئی کام بھی امپاسبل نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے بیٹا، ایسا بالکل ممکن، کسی بندے کے لیے تو بالکل ممکن. بندہ کیا 2 3 4 5 کام کر لے گا. یعنی ایک بندہ کار مکینک ہے، اس ساتھ کپڑے بھی سینے کا فن جانتا ہے، اگر کپڑے سی لیتا ہو سکتا ہے وہ الیکٹریشین کا کام بھی جانتا ہو. تو اس طرح ہر کام جو ہے وہ کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا. اب ڈاکٹر ہے، اس سے آپ کہیں کہ مجھے کپڑے سی کر دو تو نہیں کر سکتا، بھلے وہ جتنا مرضی بڑا ڈاکٹر ہو. تو اسی لیے جو درزی ہے اس سے آپ کبھی بھی گردے کا آپریشن نہیں کروائیں گے. کوئی موچی ہے اس سے آپ چلے جائیں جی مجھے وہ کپڑوں پہ بھی سلائی کر دے. بات کرنے کا مقصد ہے کہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ ہر کام کر سکے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسی کچھ چیزوں میں وہ بھی محدود ہے، تو آپ کس بات کی مولی ہیں؟ آپ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو انٹرویو میں جب بھی یہ کہا جاتا ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے کوئی کوشچن، تو اس میں آپ یہ کبھی بھی نہ دعویٰ جی ہاں جی میں سارے کام کر سکتی ہوں. سارے کام تو کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں کہ سر کام کی سچویشن دیکھی جائے گی، کام دیکھا جائے گا، پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں گی. اگر مجھے کوئی ایسے سورسز ملتے ہیں، ایسا سہولیات ملتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ میں کر لوں. اب گاڑی کا پنکچر میں نہیں لگا سکتا، لیکن کوئی بندہ اگر مجبوری کہیں ہو تو مجھے اگر وہ سارے ٹول پانے اور وہ مشین یا جو بھی سولوشن وغیرہ وہ سارا کوئی موجود ہو تو ہو سکتا ہے میں کام چلانے کے لیے وہ کام کر لوں. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جائے کہ وہ مجھ سے ویل صحیح نہ لگے، کوئی اور حادثہ ہو جائے. اس لیے کسی کام کے پرفیکٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے پاس پرفیکٹ جو ہے وہ علم بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہر کام والا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے.